الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 56 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ حضرات، کفار و مشرکین کی طرف سے پیش کیے گئے شبہات، اعتراضات، سوالات اور مطالبات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی اس کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 19 میں ایک سوال تھا کہ خدا کا کوئی شریک ہے یا نہیں۔ اس پر جواب یہ دیا گیا، سب سے بڑی شہادت تو خدا ہی کی ہو سکتی ہے، اور خدا کی شہادت بشکل قرآنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ تو اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی یہ کہا گیا کہ میں اس شہادت کے خلاف کسی کو اس کا شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس اعلان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی منفی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے دہرایا جا رہا ہے کہ تم جن چیزوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی بندگی سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں تو یقیناً میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہوا کہ غیر اللہ کی عبادت و پرستش سب سے بڑی گمراہی ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا در حقیقت اس کی عبادت ہے، اور یہی چیز شرک ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا۔ خواہشوں سے مراد مشرکانہ رسوم و بدعات ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح چیزیں وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور جس کو ہمارے ائمہ مجتہدین نے قرآن و حدیث سے اخذ کیا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر میں تمہاری خواہشات کی اتباع کروں گا تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح دین اپنا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔